السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. کلاس فورتھ پیج آن 33 ٹاپک ہے مدد. کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یہ ہے سبق نمبر 8 اور ٹاپک تھا مواقع، اور اسی ٹاپک کا ایک اور پارٹ ہے وہ ہے مدد. کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ حضر، حریم اور حذیفہ کی ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ ایک کہہ رہا تھا کہ نیک کام کرنے کے لیے اس کی تلاش تو بہت آسان ہے. جب تم نے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تمہیں موقع دے گا. پھر اس کے بعد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے، مکے میں رہنے والے لوگ آپ کو طرح طرح سے تکالیف پہنچاتے تھے. اس وجہ سے آپ کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا. تو بعد میں کیا ہوا تھا کہ مدینے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ مدینے میں کچھ لوگ مسلمان بھیجے تاکہ وہ وہاں والوں کو قرآن کی تعلیم دے سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا ہے. آپ کو سارا کچھ یاد ہوگا. تو پھر پیغمبر علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے تھے. تو کیا ہوا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا. اب آج اسی ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ ہم پڑھیں گے، مدد. رائٹ، کیا ہے مدد؟ اوکے، کلاس 4 اوپن یور بکس، پیج آن 33 اینڈ لک ایٹ دس. اوکے، حذیفہ اب بہت خوش نظر آ رہا تھا. تو یہ تو بہت مزے کی بات ہے. اگر میں نیکی کا ارادہ کر لوں تو اللہ خود ہی میرے لیے راستے بنا دے گا، مگر کیا نیکی کرنا مشکل ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حذیفہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر میں نیکی کا ارادہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ بنا لے گا اور نیکی کرنا مشکل ہوگا. اب حضر کیا کہہ رہا ہے؟ حضر نے انکار سے سر ہلا دیا. نیکی کرنا تو بہت آسان کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر وقت تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہے. چلو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مدینے میں رہتے تھے. مکے کے لوگوں کو آپ کا سکون سے رہنا اچھا نہ لگا، کیونکہ مکے کے لوگ جو تھے وہ نان مسلم تھے، اور پیغمبر علیہ السلام جو تعلیم دیتے تھے، جو بیان کرتے تھے، جو پیغام دیتے تھے، تو ان لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں. تو وہ تھا. تو یہاں پہ بھی وہی بات چل رہی ہے کہ مکہ کے لوگوں کو آپ کا سکون سے رہنا اچھا نہ لگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہی سوچ کر انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت کا علم تھا. انہوں نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ایک گہری خندق کو دی. دشمنوں کی فوج اس خندق کو پار نہ کر سکی. مسلمانوں نے مدینے کا دفاع اس خندق کے ذریعے کیا. جب پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قریش والے یعنی مکہ والے یہاں پر مدینے میں حملہ کرنے آ رہے، تو یہاں پیغمبر علیہ السلام نے ایک میدان جہاں پہ سب مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا، اور اس کے ارد گرد انہوں نے صحابہ کرام نے اور ساتھ پیغمبر علیہ السلام خود بھی تھے کہ انہوں نے ارد گرد کیا کر دیے؟ خندق کھود دیے. خندق کھودنے کے بعد جو مکہ والے تھے وہ خندق پار نہ کر سکے، اور مدینہ جو تھا، مدینہ میں مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابی تھے وہ وہاں پہ محفوظ رہے. چلیں پھر اس کے بعد ہیں 7 دن اور 7 راتوں تک دشمنوں کی فوج کا قیام مدینے کے باہر رہا. 7 دن اور 7 راتوں تک دشمنوں کی فوج کا قیام مدینے کے باہر رہا. یعنی وہ لوگ 7 دن تک اور 7 رات وہاں پہ گزار دی. کن لوگوں نے؟ مکہ والوں نے. کہ وہ دشمنوں کی فوج کا قیام مدینے کے باہر رہا. اتنے عرصے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا.
تھا۔ کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ 7 دن اور 7 لوگ جو تھے، 7 دن اور 7 رات وہاں پہ وہ مکہ والے انتظار کر رہے تھے کہ مدینے والے اس خندق سے باہر آ کے ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا، اور وہاں پہ جو چھوٹے بچے تھے، بوڑھے جو تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھیں آگے پڑھیں، بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اتنے عرصے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، اور چھوٹے بچے تک بھوک سے پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اللہ کی مدد ریت کے طوفان کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی پریشان، لوگ بھی پریشان کہ اب کھانے کا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم ادھر سے جا بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو گئی۔ مدد کیا تھی کہ اس وقت بہت تیز طوفان آیا، اور تیز طوفان کی وجہ سے جہاں پہ انہوں نے جو خیمے لگائے تھے، انہوں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے گھر جو خیمے بنائے تھے، وہ بھی ختم ہو، وہ بھی اکھڑ گئے، اور وہاں سے وہ کفار والوں نے سوچ لیا کہ اب ہمارا رہنا یہاں پہ مشکل ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر مدینہ والے جو تھے وہ وہاں سے نکل آ پڑے۔ پھر اللہ کی مدد ریت کی طوفان کی شکل میں آ گئی۔ ریتیلی ہواؤں نے مسلمانوں کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے گھوڑے، اونٹ وغیرہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور کھانے کے برتن بھی الٹ گئے۔ جہاں پہ وہ گئے، مکے والے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک مدینے والے نہیں نکلیں گے تو ہم بھی ادھر ہی رہیں گے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتی ہے، مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو وہ تیز طوفان کی وجہ سے ان کے پاس جو جانور تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، وہ گھبرا گئے اور وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے، اور کھانے کے برتن جو تھے وہ بھی سارے کے سارے الٹ گئے۔ ٹھیک ہے، مکہ کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے، کیونکہ طوفان جو تھا وہ بہت ہی تیز تھا۔ وہ اس کے طوفان کے بعد وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اب یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکہ کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اللہ نیکی پہ چلنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نیک کام کرتے ہو، نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو، تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس 4 آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پیج 33 کو جو ٹاپک ہے مدد، وہ آپ نے 2-3 دفعہ گھر پہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔